العقلیہ. اور یہ اشارے صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حاشیہ جو ہے یہ اصل یہ ان کا اپنا نہیں ہے بلکہ من ہامش الاصل. اب اصل سے ان کی کیا مراد ہے تو پیچھے دیکھنا پڑے گا. اصل جو نسخے پر انہوں نے پچھلی بار میں نے کہا تھا دیکھوں گا لیکن یہ نہیں دیکھ پایا. اس کو انشاءاللہ اگلی بار دیکھیں گے. اتنی اہمیت نہیں ہے اس کی بات کی لیکن یہ کہ حضرت حاشیہ نہیں ہے وہ اصل ہامش میں کس نے لکھا یہ نہیں پتا. لیکن اس میں جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اشرقت الارض بنور ربها سے مراد یہ ہے کہ اشارہ ہے اس طرف کہ دین نبوی یعنی اسلام کی تجدید ہوگی یعنی اس کا ریوائول ہوگا. تجدید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو کمزوری آ گئی ہیں اس کو رفع کیا جائے گا یعنی عملی کمزوریاں جو اسلام کی فہم اور اسلام کے عمل میں آ گئی ہیں اس کو دوبارہ سے جو ہے مضبوط کیا جائے گا. اور خاص طور پہ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اور تنویرہا یعنی دین کو جو ہے منور کیا جائے گا اس پر روشنی ڈال جائے گی اس کو واضح کیا جائے گا بالبراہین العقلیہ عقلی دلائل کے ذریعے. لیکن عقلی دلائل سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ مثلا یہ ہے کہ منطقی دلائل. عقلی دلائل سے یہاں مراد جو ہے براہین سے مراد عمومی ہو سکتی یعنی نئے دور کے علوم کے مطابق اور اس کے عقلی نظریات کے مطابق اسلام کی وضاحت اور اسلام کے نور کو اجالا کرنا لوگوں کے لیے آسان بنانا کہ اس نور کو دیکھ سکیں. تو اس میں اشارہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ عقلیت کا دور آنے والا تھا. شاہ صاحب کی یہ ان کے شاہ صاحب کے پیشن گوئیاں بھی بہت ہیں آپ کی. تو شاہ صاحب کی یعنی الہامات اور مستقبل کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کیونکہ شاہ صاحب یہاں سے جو تحریکیں نکلیں اس کے نتیجے میں مثلا یہ کہ دین کو عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا. مثلا یہ کہ خیر آبادیوں کے ہاں اور پھر بعد میں جب انگریز آیا تو عقلی دلائل جو تمام علماء نے جو حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے یا نہیں تھے ان سب نے اس کی طرف جو ہے بڑا کام کیا ہندوستان میں بھی اور آپ کی برکت سے دوسری جگہوں پہ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور اس کی طرف جو ہے شارح صاحب نے اپنے عربی حاشیے میں اشارہ کیا ہے کہ وان شریعت المصطفی اشرقت الاخری لما کان القرن الثانی عشر یعنی 12ویں صدی ہجری اصل ظہور العقلانیہ یعنی عقلیت کے ظہور کا دور تھا. فلا بد ان يعرض الاسلام حسب مقتضیات العصر مع دلائل العقلیہ وبراہین القاطعہ وذلك بتدوین علم اسرار الدین. تو مطلب یہ کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ 12ویں صدی میں بھی یعنی حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں بھی عقلیت جو چھا گئی تھی ہندوؤں کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کے ہاں بھی مثلا منطق اور فلسفے کی شکل میں. اور پھر یہ آگے بھی دور آنے والا تھا جس میں مغرب والے آ گئے اور سائنس اور عقل پر زیادہ زور ہو گیا. تو اس لیے اس بات کا تقاضا تھا کہ اسلام کو عقلی دلائل اور عقلی زبان میں پیش کیا جائے. تو علم اسرار الدین جو حضرت شاہ صاحب نے تدوین کیا اسی کا ایک پیش خیمہ اور اس کی ایک اہم اساسی مثال اور ام الکتاب ہے انہوں نے. تو اس کے بعد جو بھی کتابیں آئیں مثلا حتیٰ کہ مثلا جو مولانا مودودی کا کام ہے وہ بھی آپ یعنی آپ کو متکلم اسلام کہا گیا. سید سلمان ندوی کا کام ہے, حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کا کام ہے, حضرت علامہ اقبال کا کام ہے. یہ سارے شاہ صاحب کے کام کے اور مطلب یہ کہ علماء نے جو عقلی اسلام اور عقلیات پہ کام کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے, مولانا نانوتوی نے اور دیوبندی اور بریلوی کا جو کام ہوا وہ سارا اسی کے ذیل میں آتا ہے. اچھا جی